ایسا ایسی چیز ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی واقعی آپ کی بات سے. کافی لوگوں سے میں سن رہی ہوں کہ وہ جی پیمنٹ نہیں آئی ہے, میرے فرینڈز ہیں آرٹسٹ, اور مجھے بڑا فری آن انفارمیشن. میں جب دوحہ میں بھی تھا تو ہماری پاکستانی کمیونٹی دوحہ میں بھی جب آپ باہر نکلتے ہیں ملک سے, بیکاز آئی واز فرسٹ کیس ان مائی فیملی کہ میں باہر ابراڈ جاؤں, تو میں نے I discovered that کہ سارے پاکستانی کمیونٹی particularly people from لاہور میاں نواز شریف والی پارٹی کی ہے. چلیں ہم تو اوپنلی بات کریں, ہم کسی کے ساتھ نہیں کچھ کہہ رہے, ہم تو اوپنلی بات کر رہے ہیں. So sorry to say I'm not accusing لاہور, I love لاہور, میں لاہور فورٹ اور جتنی چیزوں میں میرے آدھا میرا خاندان لاہور میں رہتا ہے, میری پھوپھی لاہور میں رہتی ہیں اور سارا آدھا خاندان لاہور میں ہے. لیکن یہ what I was observing as an observer, ایک بڑی عام بات ہوتی ہے جو آپ سے کو ایک دم اوپر نکل کے نظر آتی ہے یہ کیا ہو کے رہا ہے, تو وہ پیپل اسٹارٹڈ آلویز ٹاکنگ اباؤٹ کہ پیسہ اور مٹیریلزم اور یہ ساری چیزیں. تو وہ پروفیشنلزم میں وہاں کی کمیونٹی نے بھی, عارف کمال واز the first ambassador who called me کہ یا تم نے ہمارا میگزین نکلتا تمہارے کارٹون چاہیے ہمارے وہاں. عارف کمال کون ہے؟ یہ امبیسڈر تھے پاکستانی قطر میں. اچھا. تو when I reached there تو انہوں نے پتا تھا کہ ڈاکٹر ملیہ لودھی جی نے رکھا ہوا ہے, انہیں اور اتنے اوارڈ بھی لیے ہوئے, تو he called me, the first ambassador who called me in the embassy. After that early 2 years جب ان کے ٹرانسفر ہو گئی, وہ کہیں اور چلے گئے, اس کے بعد تو وہ پاکستانی ایمبیسی نے مجھے بین کر دیا. کوئی انویٹیشن نہیں تھا اور کوئی ایسی چیز ڈپلومیٹک کمیونٹی نے, بڑا ٹیلنٹ ہو پاکستانی کمیونٹی نے وہاں کی, اور وہاں کے آئی ٹی پروفیشنل نے بہت بیڈ ریپوٹیشن کی ہوئی تھی جو میں نے اسپاٹ کی ہے. اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں کچھ ہمارے کام سیٹ سے نکلے ہوئے لوگ تھے آئی ٹی کے, جو میرے کارٹونس کے لنکس بریک کر دیتے تھے. اچھا. جو آن لائن پبلش کرتے تھے. ہم لوگ کو اتنا بڑا کام تھا وہ دنیا میں کہ ظاہر ہے CNN کو وہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو پروفیشنل جیلیسیز انہوں نے, حالانکہ میرا کوئی ریلیونٹ بھی نہیں تھا. میرا کیا وجہ ہے, آپ نے کافی ایگزامپلس دیے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نا اننیسیسریلی لیک آف ایجوکیشن, اور سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جہالت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کا ریلیونسی ہی نہیں ہے. کہ وہ ایک کارٹونسٹ ہے, لوگ مجھے جزیرہ میں پوچھتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کے لوگوں کا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے, کیوں وہ آپ کے پیچھے, اور طلعت حسین کا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے, وہ وائی ہی از کمنگ ٹو آئی مین فار ہز انٹرویو آن الجزیرہ اور یہ باقی سارے. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ میرے ٹارگیٹس ڈفرینٹ تھے. ہمارے دے بیکم سو مچ جیلس اور حسد کی ایک لمیٹیشن. تو اب آپ کیسے مینیج کریں, وہ تو ابھی بھی ادھر ہی ہوں گے جو. What I did was, the best way ہوتا ہے نا آؤٹ وہ ان چیزوں سے, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یو کیپٹ آن ایکسپلورنگ اینڈ بریکنگ نیو گراؤنڈس. تو آپ کو وہ پکڑ نہیں کر سکتے دا لمٹس آئی ہیو پٹ, اور جو میں نے بنایا جس طرح اکارڈنگ ٹو BBC کے آن لائن نیوز میں انہوں نے کہا جی آپ 36 ایئرس کا گیپ ڈال دیا ہے آپ نے. اینڈ آئی سو دیٹ ڈنمارک کے جو کارٹون ہوئے تھے سسٹم کے اندر, آل دا انٹرنیشنل میڈیا کاٹ می اینڈ دے ٹولڈ می, ریٹن لکھا ہوا ہے. 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا اس ڈینش کارٹونسٹ کے ساتھ میرا. They called me the most modern Islamic cartoonist in the world. کیونکہ میری ٹرانزیشن تھی نا ایک پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں, کوئی کارٹونس گیا ہی نہیں. اور آپ کو میں نے سنا تھا کہتے تھے کہ آپ کے جو کارٹون ہیں وہ ایک بچہ بھی دیکھ سکتا ہے. اٹس اے کلین کارٹونسٹ ہے. جی, it doesn't depend on the vulgarity of art. That was a very interesting point. یہ بھی ایک بالکل صحیح کر رہی ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ مجھے اچھی لگی. یہ مینشن کرنا شروع ہوں گے. دیکھیں ایک ڈیسنسی ہوتی ہے کارٹونسٹ کے اندر نا, which I have planned to do PhD in cartooning. Just to document all my experiences in that thesis. کہ دیکھیں کارٹونسٹ کا کے اندر ایک بہت ایک ڈیسنسی. ڈاکٹر ملیہ لودھی نے مجھے ایک بک دی تھی ہر بلاک کی امریکن کارٹونس کی, تو وہ ان کے ہائیلی انفلوئنشل ہونے کی وجہ سے امریکن کانگریس میں ان سے وہ آئیڈیاز لے کے ان کے کارٹون سے وہ پالیسیز بناتے تھے. تو شی وانٹڈ می ٹو بی ٹو دیٹ لیول آف کارٹونسٹ, مین کہ یو ہیو ٹو بی ڈیسنٹ. تو وہ اور آپ جارڈینین کارٹونس اور ایون عرب کارٹونس اور بہت سارے مسلم کارٹونس بھی انوالو ہیں ایسی چیزوں میں کہ وہ تھوڑی سی ولگیرٹی دکھائی جاتے ہیں, آبسینٹی دکھائی جاتی ہے, بچوں کے لیے نہیں اچھا, سارے اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے کمنٹ کو نیوز پیپر میں بھی. تو وہ اور کسی بھی ایکسپینس پہ مشہور ہونے کی کوشش کرنا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا نا, آئی بروک دیٹ. اور میں نے کہا یہ بات جب میں نے ان کے ڈینش کارٹون سے میری 1-to-1 انٹرویو ہوا تو میں نے کہا دیکھیں پلیز, اینڈ آئی سیٹ اے ویری نائس ایگزامپل. اچھا دیکھیں آپ یہ نمبر 1 ریلیجن کو ٹچ نہ کریں. نمبر 2 میں بینگ اے مسلم کارٹونسٹ, یو نو وٹ آئی ڈیڈ کرنے لگا کیا, میں نے کہا یہ آپ کے جو پوپ جان پال II ہیں جب ہی ڈائیڈ اینڈ پاسڈ اوے, آئی پیڈ ہم اے ٹریبیوٹ بائی ڈوئنگ این اینیمیشن اباؤٹ ہم.
जो पूरी दुनिया से मुझे कॉलिंग आई जीरो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मुसीबत पड़ गई कि ये हम क्या करें इस एनिमेशन को, किस किस को बेचें. एवरीबडी वाज आस्किंग टू बाय दैट एनिमेशन. तो मैंने कहा ये आपने रिस्पेक्ट एज अ मुस्लिम कार्टूनिस्ट. तो ये इतनी मजे की बातें जो आप इंटरनेशनल मीडिया पे करें ना, तो दूसरे कार्टूनिस्ट को वो एक सबक मिलेगा. तो ये आपके काम ये मिल सकते हैं ऑनलाइन हैं ये? जी हाँ. अच्छा, तो मैं उसके कनेक्ट करूंगी आप वेबसाइट अपनी पे, आपके ये सारे काम जो है आप वैसे भी गूगल में भी अगर टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, मेरे इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो मैंने स्पीक अलाउड में जर्मनी के उसको दिए और इंटरनेशनल उस दौर में हुए थे मेरे. जरूर. तो वो अब इफ यू कैन गूगल इट विद अल जजीरा कार्टूनिस्ट और शुजात के नाम से भी करेंगे तो आपको और कुछ पहुंचते हैं थोड़ा सा आखिरी मरहले में अपने इंटरव्यू के, और मेरा ख्याल है मैं फिर से भी आपसे कन्वर्सेशन ज़रूर जारी रखना चाहूँगी. आपने अपने वालिदैन के तवस्सुत से बात भी की कि भाई वो अच्छे पेरेंट्स थे और आपकी मदर ने आपने इंस्टिल किया कि आप वक्त की एक अहमियत आपने दी. और क्या आप कहना चाहेंगे आज के वालिदैन को कि आपने दुनिया फिरी है, अब आप यहाँ पे हैं, आप एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, एज एन आर्टिस्ट, आप क्या देखते हैं कि पेरेंटिंग में क्या कमी नज़र आती है, या आपको अगली जनरेशन में क्या होपफुल मैसेज दें और कुछ पॉइंट आउट करें जिससे हमें सीखना चाहिए? क्या मैं अगर वापस आऊँ अपनी उसी बात के ऊपर कि कार्टूनिस्ट की, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि मैंने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के बजाय, उस पर डिस्कस करने के बजाय, मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि बीइंग अ कार्टूनिस्ट व्हाट इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम पॉइंट आउट तो करते हैं कि हाँ बहुत बड़ा बुरा जा रहा है और ये चीजें खराब हैं और मीडिया ये कर रहा है, और बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? आप उसको सॉल्यूशन क्या देते हैं? दैट इज लाइक पाकिस्तान में ये चीजें हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन सारी मीडिया में, मैंने केम बैक टू फ्रॉम कतर टू हियर, आई सॉ ऑल दिस जर्नलिस्ट सिटिंग एंड न्यूज एंकर ऑन डेली बेसिस, इवन टुडे they come and they speak about lot of issues, but solution, but they don't provide a solution. That is your job. You are a separate pillar of a nation. You are 4 pillars, parliament, judiciary, executive and press. You are separate pillar. For God's sake, realize your importance के आपने कुछ देना है. लैंग्वेज इन लोगों की आप देखें टीवी पे जो बोलते हैं तो वो डिस्टॉर्ट करते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है. काफी बड़े भी नहीं देखते, बदतमीजियां कर जाते हैं टीवी पे आके. जो मीडिया का तरीका ये होना चाहिए कि मीडिया को तो गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बोलें, एग्जाम्पल बना के अपने आप को. सो एवरीथिंग वाज व्हेन आई केम बैक हियर वाज अपसाइड डाउन. तो आई मीन मेरा नहीं ख्याल वो बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आप कोई चीज़ ज़िंदगी में जो भी कुछ करें उसके वो मीनिंगफुल हो. यू जस्ट नॉट थ्रो कि आप ब्लाइंड शॉट्स मार रहे हैं और बैठे हुए हैं और अपने लिए सब कुछ कलेक्ट किया और बस आप चले गए इस दुनिया से. और एक और बात, सॉरी, ऐड करना चाहूँगी. आपने एक और बहुत अच्छी बात की थी थोड़ी देर पहले, शॉर्टकट्स की, कि हमें आदत होगी भी शॉर्टकट्स लेने की. यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आल्सो जो इससे रिलेटेड है इस चीज़ से. एक हमारा कौमी रवैया है ये, एंड आई एम रियली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस फिलॉसफी, बिकॉज आई वेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट. आई वेंट थ्रू प्रोफेशनल हार्ड वर्क करके और सारा टाइम गुजार के शॉर्टकट नहीं मारना. और खुशी भी इस बात की थी कि वो मुझे जापान से 1996 में अवार्ड भी, महंगा अवार्ड मिला है उस कार्टून पे जिसका थीम था रोड्स. और वो रोड मैंने की थीम को उठा के मैंने इसी आइडिया को कन्वे किया कि वो यूरोपियंस और वेस्टर्न कल्चर्स जो हैं वो एडवांसमेंट की तरफ एक बहुत बड़े रोड ट्रेलर के ऊपर वो जा रहे हैं. अच्छा. बड़ी वेल डेवलप्ड रोड है और वो है, और इधर कच्चे रास्ते पे सारे एक दीवार के पीछे सारे एशियन और हमारे वाले खड़े हुए हैं छुपके के, जैसी गाड़ी गुजरी के पीछे जाके लटक जाएंगे. तो that's a good जरा फोकस करें जी इस पे. ये अवार्ड विनिंग वाले, जापान के, इसको बेशक फोकस भी कर लें. And I got the award. और मजे की बात ये थी कि मैं इस कार्टून में तभी जापानी में लिखी, मैं कहूँ ये क्यों लिखी? हाँ, ऐसे वेरी प्रेस्टिजियस महंगा अवार्ड जो मेरी बुक्स में यहाँ पड़ी, मैं महंगा स्टाइल के ना जो कार्टूनिंग की, तो इट्स वेरी फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड इन जापान. अच्छा. तो वो उन्होंने स्पेशली बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि I earned some money and I bought my first car from that prize money. बड़ी हार्ड वर्क के बाद. तो आपको जिंदगी का मकसद मिल गया है अपने इस काम के थ्रू या क्या है? Not yet. और एक बहुत बड़ा खला जो है ना, बड़े मजे की बात ये है कि वो आपने नहीं पूछा, मैंने पूछना चाहिए था आपको. अभी मेरा एब्सेंस ऑफ ए वुमन इन लाइफ. मैं अभी पूछना था कि बच्चे हैं या नहीं, अभी मैरिड. नॉट मैरिड. और
ایک خاتون کی جو اہمیت ہوتی ہے نا لائف میں, ذرا بتائیے تاکہ سب سنیں کہ آپ نے کچھ کہہ رہے ہیں. I really learned it from my mom. اچھا, میری مدر جو ہے نا وہ انسپریشن ہے اس بات کی. ایون کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں اپنے ریلیز حوالے سے بھی تو حضرت عائشہ کے بہت سارے کال تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو وہ ہوتی ہے نا وزڈم وہ گرانٹ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کو خالی پالش کر سکتے ہیں. تو وہ وزڈم میری والدہ میں اتنی زیادہ تھی کہ میں نے آئی ریئلائز کیا یار میرے تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ تو, اگر امی کی اتنا سمجھنے والی کوئی مجھے اگر وائف بھی ایسی چاہیے نا وہ آپ کو سمجھنے والی ہو اس کی مائنڈ کی, وہ رات کو مجھے چائے بنا دے اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ, اور یہ نہ ہو کہ وہ کہے میرے ٹانگیں دباؤ. تو پارٹنر کیسے چننا چاہیے پھر آپ سے اگر آپ اس طرح جا رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ, آپ مزہ آ جائے گا یہ باتیں سن کے. بتائیے. I was traveling with Plantu when he came from France to interview me. تو میں اپنی گاڑی میں, میرے پاس بڑی خوبصورت گاڑی تھی, امیر آف قطر نبی کے پاس بھی کوئی گاڑی تھی, بیٹل نیو بیٹل, وہ فلی کنورٹیڈ تھی. تو پلانٹو کو میں نے کہا میں تمہیں دھوا دکھا دیتا ہوں ساتھ چلے. تو his wife called from France and اس نے کہا پلانٹو یہ تمہارے کارٹون کا کیا کروں میں, تو اس کو وہ اب فرینچ میں شروع ہو گیا. تو وہ تو میں نے کہا پلانٹو یہ ہو کیا رہا تھا, کہنا کہ یار میری وائف نا وہ میرا کارٹون ڈلی ہوتا تو میں چھوڑ نہیں سکتا, ظاہر وہ اتنا سینئر کارٹون ہے سر فرانس کا. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں بھجوا دوں, تو میں نے کہا یہ اس کو میں نے فیکس کر دیا تو تم نیوز پیپر کو بھجوا دینا. تو وہ نے کہا یہ سارے کام کر لیتی ہے وائف تمہارے, تو کہتا ہے ہاں یہ سارے کام کر لیتے. تو میں نے کہا یار یہ مجھے تم فارمولہ بتاؤ یہ بندہ وائف آپ نے مجھے نا کہ وائف کو سلیکٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے. تو ہی سیٹ اے ویری فنی تھنگ اینڈ I was started laughing on it. میں کہا بڑے یہ کوئی فارمولہ میں ایسا بتایا. He said look you know you just choose 3-4 women who are interested in you. میں نے کہا اچھا, تو and make them stand on a table. اچھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے. پھر and address them very seriously, putting your hand and trying hand behind and walking in front of them and coming and going and say I think I should leave my profession. تو میں نے کہا یہ کوئی بات ہوئی. تو he said no just listen what I'm telling you. تو میں نے کہا یہ جب ان میں سے جو سب سے پہلی خاتون ہوگی نا جو کہے گی کہ نہیں آپ کو اپنا پروفیشن ہی چھوڑ جائیے بیکاز دس از یور لائف اینڈ دس از یور ایوری تھنگ یو ہیو ڈن سو فار ان یور لائف اینڈ سم تھنگ, سو دس از ناٹ اے سیریس اینڈ گڈ ڈیسیژن. grab that woman and marry her. So because she is for you what you like. Yes, a woman's greatness is that as my mom said, because you know the value of time means کہ جب آپ grow کرنا شروع کرتے ہیں نا لائف میں, then you find there is a world growing around you also. It means that not only your family and brother and sisters, but people who are associated with you and those who are even cannot see you but sitting and communicating with you, just like people were doing with me when I was working in Al Jazeera from remote areas of Africa. Achha. So then you feel کہ there is a very big responsibility. یہ تو ایسی ہے جو آپ نے خود نہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے کرنا ہے کچھ. بالکل یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا. جب تو وہ عورت جو ہے نا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, وہ اس کو کیا کر سکتا ہے, تو وہ اس کو ایک اچھے لائف پارٹنر کو and I will never take my wife as a wife. وہی میں پوچھنے لگی تھی پھر آپ وائف کے لیے پھر کیسا وائف should be میرے اپنے پرسپیکٹو میں it should be like a friend. اچھا, اب آپ وائف سمجھ کے کریں گے تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی آپ کلچر اور اس کے حوالے سے تو کونے میں بٹھا دیں گے. روٹی بنائے اور چائے ناٹ نیسسرلی وہ میں بھی کر سکتا ہوں, وہ میں اس کے لیے بنا سکتا ہوں. تو فرینڈشپ مین کہ جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ ایچ ادر, اگر وہ نہیں کر سکتی تو آپ کر دیں اور آپ نہیں کر سکتے تو وہ کر دیں. اگر آپ کی وائف بھی کریئر میں ہو تو وہ آپ اس کو سپورٹ کریں, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پروفیشن کی پرسن ہو. That was the advice from my mom also whenever because I took a very nice I mean as compared to my other brothers and sisters, especially brothers, I asked my mom that mom just I like somebody if something happened like that, what is your opinion? And they gave me the green light کہ دیکھو تمہاری اپنی زندگی ہے اور اچھی بات یہی ہے کہ تم جس پروفیشن میں ہو نا اسی پروفیشن کے لوگوں میں یہ تمہاری تم دیکھ لو کوئی اچھی لڑکی تو وہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم ڈسکس کر رہے ہو تو اس کو سمجھ تو آ رہی ہوگی نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اور اس کو آپ کی بھی کمیونیکیٹ. ہاں تو یہ وہ میوچل ہے. چلیں یہ تو اچھا ہے. اور اب میرا خیال ہے ایک اور اگر کوئی اور چیز کہنا چاہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کافی رچ زندگی گزاری ہے اور ابھی گزار رہے ہیں, اور آپ پاکستان کے لیے آئے اور آپ خوش رہتے ہیں. آپ کے لیے
خوش رہنا it came also from my parents. اچھا اچھا. امی ابو جو ہیں آپ شکر کرتے رہتے ہیں یا I'm so grateful to God. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. I'm really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ جو پیرنٹس بھی ایسے تھے کہ وہ میں خاموش اگر سیریس رہ جاتا تھا تو ابو کچھ ایسی بات کر دیتے تو مجھے ہنسا دیتے تھے. تو امی ابو خود بھی سینما گورز آلسو, جب ارلی ایج میں خود چلے جانا, ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی انجوائے کرنا لائف کو. تو وہ ایسا پرسپیکٹو ملا ہے لائف کا کہ وہ میرے بہت سارے انیمیز میں, جس میں سر طلعت حسین, سوری ٹو سے ون آف دیم, he got surprised giving me so much tension, stopping my cartoons not to publish, and people started calling in the newspaper. تو وہ میں پھر بھی ہنستا رہتا تھا. تو مجھے ایک دن کھڑا کر کے پوچھنے لگے, بات سنیں یہ آپ کے 24 گھنٹے دانت نکلتے رہتے ہیں, یہ کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ اوپن ہارٹ ہوتا ہے نا جن لوگوں کا, That's a good one. Very good. I hope کہ ہمارے لوگ سیکھیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کاٹنی چاہیے. نیگیٹیوٹی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. ابھی تک شجاعت علی صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ کھل کے جئیں, ٹھیک ہے, خوش رہیں اور اپنے کام میں خوب توجہ دیں اور دوسروں کو نہ دیکھیں, اپنا کام دیکھیں تاکہ آپ ہیڈ ہو. And concentrate on your self exploration. You know, self exploration. میں نے ساری دنیا کو, میرے ٹیچرس تھے وہ مجھے کہتے تھے, چھوٹی سی ایگزامپل ہی دے رہا ہوں. وہ I was studying in BSc in Cotton College. تو وہ مجھے انہوں نے گلے لگا لیا اس بات میں اپنے آفس سے چلا گیا ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اس پروورب اور سیئنگ کی وجہ سے. اینڈ ہی سیڈ, دیکھو اگر دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کو پہلے اپنا پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے پاس کیا کوالٹیز ہیں سیلف اویئرنیس کی وجہ سے, تو وہ اس پر جم جاتے ہیں اور وہ اچیو کر لیتے ہیں وہ ساری ارلی ایج میں ہی. Second stage belongs to those people who comes to know about their abilities and talents in the middle of their age. تو وہ اس میں ٹائم جو آدھا رہ گیا ہوتا ہے تو وہ چلو اس میں کامیابیاں مل جاتی ہیں انہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں. اینڈ تھرڈ کیٹیگری از امنگ those people کہ وہ ان کو بعد میں پتہ لگتا ہے یار یہ تو ہم نے کچھ سوچا نہیں تھا اپنے متعلق, تو سارا دنیا کی طرف ہی نکل گیا سب کچھ. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا کی طرف بھاگو گے نا, دنیا کے پیچھے, تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے, اور اپنے پیچھے بھاگو گے تو ساری دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. تو وہ تو اقبال کا شعر ہے. تو اس وقت میں کہوں گی نہیں کہ میں توڑوں پھوڑوں نہیں, لیکن میں خود بھی پوئٹری کرتا ہوں, وہ اس میں بھی بڑا اچھا وہ ہے. تو یہ سب چیزیں فلسفی, آرٹ اور سب چیزیں بہت اچھا. جی ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم گھنٹے 2 اور چل سکتے ہیں, لیکن ہمارا ٹائم تو ہم پھر سے بات کریں گے. لیکن آج کی جو ہماری سٹنگ ہے, آج کی جو ہماری نشست ہے, اس میں آپ سے ایک اور 2 سوال آخری کروں گی کہ آپ کوئی ہوپ کا ایک میسج دے دیں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے. کوئی کیا ہوپ فل کوئی ایک میسج, ایک پیغام. بینگ ان آپٹیمسٹک, ایک آپٹیمسٹک انسان کو اپنے اندر ایک جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, آپٹیمسٹک ایٹیچیوڈ, وہ آئی تھنک اس اے کی. کیونکہ ڈیسپریشن اور ساری ڈس اپوائنٹمنٹس, فیلر ہوتے ہیں لوگ دنیا میں آپ کے ارد گرد, جو آپ کامیاب نہیں, سارے تو نہیں کامیاب ہو سکتے, اور اس طرح سکسیس مل سکتی جس طرح آپ نے یا کچھ اس پیچھے والدین کی دعاؤں کا بھی ہوتا ہے. سو نمبر 1 کی تو اپنے پیرنٹس کی بہت ریسپیکٹ کریں, جو ان کی ساری چیزیں گھوم کے آ جاتی ہیں. بوم رینگ اگر آپ پھینکیں تو اس طرح آپ نے آپ کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ وہ پیرنٹس وہ کی ہیں کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں آپ ان سے دعائیں لے لیں, تو وہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں آپ کو نظر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایسے والز آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں لائف. ہم نے بومرینگ کا بڑا اچھا ایگزامپل. ہاں, کہ وال آ کے آپ سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں یہ تو راستہ ہی نہیں ہے یہاں, اور وہ اچانک ہٹ جاتی ہے سامنے سے. تو میریکلز ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں نے جو مٹیریلسٹک لائف میں جن چیزوں پہ بلیو کرنا چھوڑ دیا نا, وہ اسپرچولیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خوبصورت رشتوں میں دیا ہے والدین کے. سو یو آلویز ریسپیکٹ والدین اینڈ یور ٹیچرس, اینڈ یو ول سی what life will give you. اور آخری سوال ہے میری پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. میرے پوڈ کاسٹ کا نام ہے لائٹ اپ وتھ شوال. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ what lights you up? As somebody said کہ I want to make use of my every day. میں اٹھتا ہوں صبح تو مجھے میرے پاس کوئی 6 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے کرنے والی ہوتی ہیں, and that always excited me کہ میں نے دن ہی شروع منور کرتا ہے. And people say yes, the philosophers and worldwide people, the world, I mean thinkers and writers, they say that the most successful people are those who don't plan for the future, but they try to
fill their every day with their achievement and success. तो मेरा टारगेट ये होता कि मैं एक दिन ही गुजार लूँ अच्छा ये रहता है. तो उस दिन सोचते हैं कि आज ये मैंने बनाना है, ये करना है और ये चीज़ें करने के लिए, तो वो एवरीडे तो होपफुल रहते हैं आप और खुशी से उठते हैं. That is what I said, being optimistic कि आप घबराएं ना दुनिया में, कि everybody has his own fate and अपना नसीब आप अपना लेके आए हैं. अल्लाह ताला उतने ही आपको एफर्ट और आपके चीज़ों को सराहता है और देता है आपको जितने आप एफर्ट करते हैं. तो डोंट सी अदर एंड ये पीपल छोड़ देते हैं ना डिसपॉइंट हो गए. तो इसलिए मैं ऑप्टिमिज्म की तरफ इसलिए सोच रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि वो अब दूसरों को देख के डिसपॉइंट ना हो, तो वो उम्मीद रखें अच्छी उम्मीद रखें, क्योंकि उनकी लाइफ. और मेरी अम्मी बहुत अच्छी एक वर्ड कहती थी कि बेटा I want you to learn from watching the other people committing mistakes, not to commit the same mistake by yourself. Very good lesson. That is a wisdom. कि आप देखें आप दुनिया में आजकल क्या हो रहा है कि एक हर बंदा दूसरे बंदे को फॉलो किया जा रहा है, क्या वो मनी है, पावर है या फेम है. 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग उमर खयाम की रुबाई में भी ये चीज़ें बड़ी वो थी. तो वो यू विल फील दैट माय गॉड समथिंग रियली लोगों ने कुछ कहा है उन चीज़ों पे कि मेरी अम्मी सही थी कि बेटा मैं बचा रहा था ज़िंदगी, उन सारी चीज़ों से नहीं गुजरा, मेरे दोस्त गुजर गए. और वो डिसअपॉइंटेड वो मैंने प्रोवर्ब भी एक लिखा था कि वो the rate of success in life is directly proportional to the absence of regrets. This should be written. That means absence of regrets का मतलब ये कि आप टाइमली डिसीजन लेते हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ और वो उसमें कामयाब और राइट डिसीजन लेते हैं राइट टाइम पे, तब आपके पास रिग्रेट्स नहीं बचते लाइफ में ना. अदरवाइज when you go back and become old in life and you look back, you will find a lot of regrets. यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये किया. तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा टॉपिक जो मैं लेके चली थी हमेशा से और ये बहुत अरसे से है कि कॉन्शियसली ज़िंदगी को गुजारना, थोड़ा सा तवज्जो से गुजारना, ऑब्जर्व करना. जैसे आप कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, एवरीथिंग गोज बैक टू. मैंने सुना अपने स्लाइड के और अपने कोर्स के और ये शॉर्ट कोर्स जो कार्टूनिंग का मैं करवाऊंगा शुरू में, आपने वो मेरा ब्लॉग देखा था ना, वो कि इमेजेस आर क्रिएटेड टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी in our search to find the real creator. Yes. कि अगर आप कोई भी चीज़ देखें ना तो वो सारी चीज़ें ये जो आप कह रही हैं ना, ये सब मुड़ के अल्लाह ताला की तरफ लेके आती हैं. अल्लाह ताला ही कह रहे हैं ना कि देखो feel the life I have given you. Yes. And be happy. And spend it fully, है ना. उसको enjoy करके. Depress हो गए जी. Very easy. Yes. So जी I hope कि आपने enjoy किया है. Light up with Shwak आज का ये जो प्रोग्राम था शुजात अली साहब के साथ. आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे, इनको भी करवाऊंगी. सब्सक्राइब करें, शेयर करें, रेट करें, रिव्यू करें. हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इनके जो भी इन्होंने अपनी शॉर्ट से प्रोग्राम में अपनी बहुत रिच जर्नी है. अभी हम कवर नहीं कर सके सारा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे और आई होप कि आप इनसे भी कांटेक्ट करें, मुझे भी बताएं और हम बताएं कि इनका क्या सेंटेंस, इनकी क्या एक्सपीरियंस, क्या पसंद आया आपको, और हम आपको शेयर करेंगे इनका काम भी. और मैं इंस्टाग्राम पे भी कर रही थी ऑलरेडी इनके जो ये वर्कशॉप्स दे रहे हैं ऑल. सो स्टे ट्यून्ड एंड शुक्रिया, और आई होप कि आप इनके लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे. थैंक यू एंड सी यू सून. शुक्रिया जी, बहुत आपका बहुत शुक्रिया.